پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ اور سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات پر ہم اپنے معزز علماء سے بات کروا رہے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطبت فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی موجود ہے، اس میں جلالہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وقار کے ساتھ جینے، رہنے، بسنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ ہیں سورۃ الاعراف کی آیات 55 اور 56۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ خواتین و حضرات، ایک تعلق اللہ سے ہوتا ہے ہمارا دعا کے ذریعے۔ الدعاء مخ العبادہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ خواتین و حضرات، دعا کے بہت سے طریقے، دعا کی شرائط وغیرہ وغیرہ کئی پروگرامز میں ہم یہ بات کروا چکے ہیں، لیکن یہ جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کو پکارو، گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی کیا بآواز بلند دعا مانگے یا دل میں دعا مانگے، سجدے میں سرگوشی کرے جو کہ آسمانوں تک جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت امام زین العابدین کا قول یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا مطلوب ہے، لیکن کیونکہ تیرا حکم ہے دعا مانگو تو میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں تجھے یہ بتانے والا کہ مجھے کیا چاہیے؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اصلاح ہو چکی ہے۔ زمین میں فساد سے کیا مراد ہے؟ جبکہ اصلاح ہو چکی ہے۔ اس پر بھی گفتگو ہم اپنے معزز علماء سے کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو خوف کے ساتھ پکارنا سمجھ میں آتا ہے، یہ طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ خواتین و حضرات، اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ یہاں پر یہ آیات مکمل ہو رہی ہیں۔ ہم سیکھیں گے مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ممتاز نام، مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، اور تشریف فرما ہے ہانگ کانگ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان، ممتاز عالم دین مفتی محمد شعیب صاحب۔ مفتی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب تشریف فرما ہیں۔ قاری صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ سورہ اعراف کی آیات 55 اور 56 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔
ماشاءاللہ. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا اللہ. إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری لیاقت صاحب نے سورۃ الاعراف کی آیات 55 اور 56 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا گورنر کن صحابی کو مقرر فرمایا تھا؟ درست جواب حضرت عتب بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس نبی کی قوم پر تیز ہوا کا طوفان آیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. حضرت ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ کیا دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام خفیہ چپ کے دعا مانگ رہے ہیں. ارشاد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آپ نے جیسا کہ انٹرو کے اندر فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور روایت کے اندر جو صحیح ابن حبان کے اندر آئی ہے الدعاء هو العبادہ، سبحان اللہ، دعا ہے ہی عبادت۔ جب دعا عبادت کا مغز ہے تو سورہ اعراف آیت نمبر 55 کے اندر اللہ نے دعا کا پھر مغز بیان کیا ہے۔ دعا عبادت کا مغز سبحان اللہ، اور خود دعا کا مغز کیا ہے وہ آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو الہا و زاری کے ساتھ، رو دھو کر تضرع کے ساتھ، خفیہ خاموشی کے ساتھ، خفیہ طریقے سے، چپکے چپکے چھپ کر۔ اللہ رب العزت نے یہ دو الفاظ یہاں پر بیان فرمائے۔ اگر آپ غور کریں دعا سے متعلق ساری کی ساری آیات قرآن کریم کی وہ سامنے رکھیں، تفسیر القرآن بالقرآن، سبحان اللہ، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم اپنے بعض حصے کی بعض دوسرے مقامات سے تشریح خود کر دیا کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے یہی آداب اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر بیان فرمائے۔ سورہ مریم آیت نمبر 3، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، ایک مرد صالح نبی معظم حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ رب العزت دعا کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اس نے پکارا اپنے رب کو خفیہ طریقے سے، چپکے سے، خاموشی کے ساتھ۔ سورہ نمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے، اللہ اکبر، اضطرار کے اندر، تنگی کے اندر، دماغی ٹینشن، دل کی تکلیف و صدمے کی حالت کے اندر کون ہے اس کی پکار کو جو سننے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، پھر اللہ اس کے صدمے، تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 3 میں خفیہ کا تذکرہ، یہاں اضطرار کا تذکرہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15 کے اندر اب اللہ رب العزت بتا رہے تم مانگا کس طرز اور انداز میں کرو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم عاجز ہو، تم مسکین ہو، تم بھکاری ہو، تم فقراء ہو، اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ غنی ہے، تعریف کے لائق ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی۔ یہاں ان ساری آیات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اگر کوئی شخص دعا کو، ناظرین و سامعین، میں اور آپ، اگر ہم دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو ان آیات میں اللہ نے دعا کا مغز بیان کر دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55 کے اندر تضرع، الہا و زاری، سورہ مریم آیت نمبر 3 خفیہ طریقے سے، اور سورہ نمل آیت نمبر 62 اضطرار کی کیفیت ہونی چاہیے، اور پھر یہاں کیا کہا سورہ فاطر آیت نمبر 15 کے اندر فقیر، عاجز اور مسکین بن کر کے تم اللہ رب العزت کے سامنے پکارو۔ سورہ زمر آیت نمبر 23 کے اندر کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ احسن الحدیث کیا ہے؟ سب سے اچھی بات کیا؟ جب اس کا تذکرہ ہو تو جسم کانپ اٹھے، بدن پہ لرزہ طاری ہو جائے، جلد کھال، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل میں ذرہ برابر خوف خدا، خشیت خداوندی ہوتی ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بدن پہ کپ کپی طاری، جسم پہ لرزہ طاری۔ بس انیب صاحب، یہ ساری کی ساری وہ آیات ہیں جن آیات نے ہمیں دعا کا فلسفہ سکھایا۔ جب اللہ رب العزت کہتے ہیں تم فقیر اور اللہ غنی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھیکاری، بے گھر اور فقیر کس طرح کی شکل غنی اور سیٹھ و مالدار کے سامنے بناتا ہے؟ چہرے کو بھی متواضع، انکساری والا، منکسر اور عاجز بناتا ہے، خفیہ طریقے سے بھیک مانگتا ہے، سب لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگتا، اس کی قدر دل میں رکھ کر کے بھیک مانگتا ہے، اپنے کو کمتر سمجھ کر کے بھیک مانگتا ہے، اپنے کو نوکر و محتاج سمجھ کر کے بھیک مانگتا ہے۔ اللہ نے ایسا فصیح جملہ استعمال فرما لیا، میں غنی، میں مستغنی و بادشاہ ذات،
تم فقیر محتاج عاجزی اور انکساری والے ہو، لہذا تم اسی طرح کی انکساری اور تواضع کا چہرہ بناؤ۔ بس اگر ہم اپنی دعاؤں میں ان آداب کو شامل کر لیں، ہو بھی خفیہ طریقے سے، ہو بھی رونے دھونے کے ساتھ، ہو بھی تضرع الہا و زاری کے ساتھ، ہو بھی گڑ گڑانے کے ساتھ، خفیہ طریقے سے، اضطرار کی کیفیت، تڑپ کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، صدمے کے ساتھ۔ اور بتائیے اضطرار کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ اضطرار اضطراب کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر اس طریقے سے تم دعا مانگو، ان آداب کا خیال رکھو، رب کعبہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اب اللہ کا وہ وعدہ آئے گا، ادعونی استجب لکم، جب ان آداب کے ساتھ پکارو گے میں تمہارے ساتھ پرومس کرتا، وعدہ کرتا ہوں تمہاری دعا کو ضرور سنوں گا۔ اس دعا کی قبولیت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہوتا ہی نہیں، ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، ان اللہ ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ہمراہ، صحابہ دعا مانگ رہے ہیں زور زور سے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کسی بہرے سے مخاطبت نہیں کر رہے، تم کسی غائب سے مخاطبت نہیں کر رہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں جو آیت آپ نے کوٹ کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر پورے قرآن کے ذخیرے کا آبزرو کیا جائے، مطالعہ کیا جائے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی رکوع خالی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت دعا کے بارے میں مومنین کو، مسلمین کو، ایمان والوں کو دعا کی ترغیب اور دعا کی تشویق فرما رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، مومنین کو مخاطب ہونے کے علاوہ خود انبیاء علیہم السلام کے نام لے لے کر اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو۔ اب دعا میں دو چیزیں بڑی اہم ہے، اور آپ نے سوال جو کیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا رہا صحابہ کرام کے ساتھ دعا کے حوالے سے۔ جب کبھی بھی کسی صحابی کو اپنے معاشرتی مسئلے کے حوالے سے، اپنے سوسائٹی کے مسئلے کے حوالے سے، اپنے فیملی اور گھر کے مسئلے کے حوالے سے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی درپیش ہوئی، وہ آئے دربار رسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اور یقیناً ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہے کہ نبوت کی زبان جب کھلتی ہے تو وہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ کی زبان نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو جب کبھی بھی کسی مسئلے سے متعلق بات ہوئی، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے محمد قل صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجئے، یسألونک عن الیتامی قل یسألونک عن المحیض قل، جتنے بھی ذخیرے پہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، وہاں پر بھی آگے حکم فرمایا آپ یوں فرمایا۔ لیکن جب بات آئی دعا کی تو فرمایا کہ اب واسطے سب ختم کر دو، اب میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں اور تمہارے پاس ہوں، تمہارے قریب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اب یہاں پہ قل کا لفظ اللہ تعالیٰ نہیں ارشاد فرما رہے، عنی، میرے بارے میں بات ہو رہی ہے تو سن لو، فَإِنِّي قَرِيب۔ اب آپ سنیے یہاں پہ ایک عجیب بات، ایک صحابی ہیں، آپ نے صحابہ کرام کے عمل سے متعلق پوچھا، ایک بڑا مشہور نام ہے حضرت طلحہ۔ یہ جوان طلحہ نام کے بھائی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ایک صحابی ایسے ہیں جوان عمر کے صحابی ہیں اور محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بارہا آتے جاتے ملتے بیٹھتے، اور جب کبھی کوئی کام نہ بھی ہوتا نا تو صرف زیارت کے لیے آتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت۔ تھوڑا مدینہ سے کچھ فاصلے پہ رہتے تھے، بیمار ہوئے، تاریخ اور محدثین اس پورے واقعے کو جو نقل کرتے ہیں، جب بیمار ہوئے اور چہیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویسے بھی یا معشر شباب، شباب نوجوانوں کی جماعت کو بڑے پیار سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے، تو بیمار ہوئے تو اب نہ جا سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تھوڑا فاصلے پہ رہتے تھے،
بیمار ہوئے تو وصیت کی اپنے خاندان کے افراد کو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور انتقال اگر رات کے وقت ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دینا، کیونکہ جب وہ میری موت کی خبر سنیں گے تو ان سے رہا نہیں جائے گا، وہ آئیں گے میرے پاس اور میرے جنازے اور غسل اور تدفین اور تکفین میں شامل ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ نبوت کے قدموں کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے، بس تدفین میرا انتقال ہو جائے، مجھے آثار ابھی زندگی کے اور کوئی نظر نہیں آ رہے، تو یہی جنازہ تدفین تکفین کر کے مجھے دفن کر دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دینا۔ ہوا معاملہ، انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، معاملات سب ختم ہو گئے۔ دوسرا دن تیسرا دن گزرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت میں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں ما لی لا ارا طلحہ، کیا ہو طلحہ مجھے نظر نہیں آتا؟ عرض کیا یا رسول اللہ قد مات، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وصیت یہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دینا کہ نبوت کے قدموں کو تکلیف ہو۔ اب اندازہ لگائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے ہیں، آج دعا کا ٹاپک چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں میں یہ بات مانگتا ہوں، سیرت کی پوری ڈکشنری میں اور لائبریری میں ایسی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے نہیں مانگی جو حضرت طلحہ کے لیے دعا مانگی ہے۔ تاریخ میں وہ دعا، حدیث میں جو نقل ہے، اللہم آسمان کی طرف دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال فرمائے، اللہم الق طلحہ وہو یضحک علیک وانت تضحک علیک، یا اللہ یہ طلحہ مجھ سے بہت پیار اور محبت کرتا تھا، بس ابھی آپ طلحہ سے ملاقات کر لیجئے، اس انداز میں آپ کی ملاقات ہو کہ طلحہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور آپ طلحہ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ یہ وہ دعا کے انداز تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے، ہم لوگ رٹی رٹائیں دعائیں تو مانگ لیتے ہیں، دل سے وہ جو پکار ہوتی ہے نا وہ نہیں مانگتے۔ ایک پکار اور ایک یقین، یقین کے ساتھ، طمع کے ساتھ، خوف کے ساتھ۔ جب کبھی بھی میرے اور آپ کے سینے میں امید اور خوف، یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ اگر اللہ صرف خوف آگے آ رہا ہے، اور اسی آیت میں آگے آ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ صرف خوف دیتے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بس ڈرنا ہی ہے، خوف ہے، نہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا طمع بھی رکھو، امید بھی رکھو، اور اپنے امید کا چراغ اللہ نے جلایا ہے مومن کے دل میں، جیسے آپ نے دعا کوٹ کی، الدعاء مخ العبادہ، پھر فرمایا کہ عرفات میں آ رہے ہو، دعا مانگی قبول ہو گئی، شک بھی نہ کرنا، اگر شک کرو گے تو تمہارے حج کے اندر بھی شک ہو جائے گا، تمہارا یہ شک کرنا اللہ پہ شک کرنا ہوگا، یہ امید پیدا فرما رہے ہیں۔ راتوں کو اٹھو گے، دعا مانگو گے، تصور بھی ختم کر دو کہ یہ دعا قبول نہ ہو، یہ قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ امید کا چراغ بھی جلایا، خوف بھی رکھا۔ خوف کس چیز کا؟ خوف رکھا کہ ڈرتے رہو کہیں اللہ کی دی گئی حدود کو پار اور کراس نہ کرنا، ایسا نہ ہو دعا بھی مانگ رہے ہو اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے جو دیے گئے احکامات ہو اس کو روند بھی رہو، ایسا نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں، اگر ہم اس کو یوں لیں کہ خوف اس چیز کا کہ اے اللہ میرے اور تیرے درمیان دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرما دے، بالکل جی۔ ارشاد۔ دیکھیں خوف و طمع کا جو لفظ ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دعا کے قبول نہ ہونے کا ڈر بھی ساتھ ساتھ میں رہے، دعا کی قبولیت کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں، جیسے کہ یہ بات ابھی مصعب نے فرمائی کہ ہم کو یہ یقین رکھنا ہے کہ دعا قبول ہوگی، دعا کی قبولیت یقینی ہے، قطعی ہے، حتمی ہے، تو پھر خوف کیوں؟ تو یہی وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اصل بات یہ کہ خوف کہیں دعا رد نہ ہو جائے، کہیں دعا کی قبولیت میں کوئی مانع حائل و رکاوٹ نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے نہیں، مسئلہ یہ کہ خود میرے جرائم رکاوٹ نہ بن جائیں۔ مثلا وہ جرائم کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ میں رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا، یہ جرم ہے۔ اگر میں دعا کے اندر حد سے تجاوز کروں، یہ جرم ہے۔ اگر میں دعا، یاد رکھیے یہ بھی ایک جرم ہے جو میں اگلا جرم ذکر کر رہا ہوں، اور اللہ بچائے اس میں ہم سب شریک ہیں، وہ کیا ہے؟ خشوع اور خضوع سے خالی ہے، تضرع نہیں ہے، الہاء زاری نہیں ہے، ڈیمانڈ ہے، تڑپ نہیں ہے، مجھے اور آپ کو مطالبے کا حق نہیں ہے کہ میں اور آپ مطالبہ کریں، مطالبہ نہیں کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، پکارنا ہے،
मुस्तरिब और मुस्तर की तरह रोना पुकारना है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है। जो इस दर का भिखारी वो किस्मत का सिकंदर होता है। इस दर का बेगर बनना है हमको, आजिजी, इनकसारी। अच्छा, अब मामला क्या है? फर्ज करें अगर ये रुकावटें आ गई, इल्हा जारी नहीं है, हमको पता ही नहीं है हम जुमले क्या अदा कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एक लतीफ़ा सा जिक्र करता हूँ। ये जो ईदैन के मौका पर इमाम खुतबा देता है, उसके अंदर वो कई मसाइल जिक्र करता है। अच्छा, वो मसाइल जिक्र करते हुए वो सांस लेता है, रुकता है खुतबे के दौरान में। जितने मुक्तदी हजरात बैठे हैं वो कहते हैं आमीन आमीन आमीन। उन्हीं में वो एक जुमला कहता है कि सलुल उलमाल मसाइल, अपने उलमा से मसाइल पूछ लिया करो। लोग कहते हैं आमीन। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ आमीन का कौन सा मौका है भाई? यहाँ तो आमीन का कोई तस्करा ही नहीं है। वजह क्या है? दुआ मांग नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं। तो दुआ पढ़नी नहीं है। क्या हम कह रहे हैं? रब्बिन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, दिमाग दुकान की तरफ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दिमाग खेती बाड़ी की तरफ है। हम दुआ मांग रहे हैं क्या? हम अल्लाह से कह रहे हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। कितनी अजीब दुआ, आंखों की ठंडक किसके अंदर है? बीवी बच्चों के लिए क्या मांगा जा रहा है? औलाद के लिए क्या मांगा जा रहा है? अपने जिस्म, बॉडी और वजूद के लिए क्या मांगा जा रहा है? और फिर जरा बताइए इख्तिताम आयत क्या है? वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा। ऐ अल्लाह रईसुल मुत्तकीन बना मुझको, ऐ अल्लाह मुझको इमामुल मुत्तकीन बना, इमामुल खाशिईन बना, इमामुल मुतवाज़िईन बना, इमामुस सुलहा मुझे बना। ऐ अल्लाह मुझे रईसुल मुत्तकीन बना। इतनी बड़ी दुआ। और दिमाग कहाँ है? माली हिसाब किताब की तरफ, नौकरी की तरफ। दिमाग कहाँ है? दफ्तर की तरफ, शॉपिंग सेंटर की तरफ, गाड़ी, मकान और घर की तरफ। तो गुजारिश सिर्फ और सिर्फ ये है, दुआ इबादत का मगज, और खुद दुआ का फलसफा रूह और मगज क्या है? तवज्जो रहे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहो। जो जुबान से पुकारते हो उसका तर्जमा भी आना चाहिए, उसका माना भी आना चाहिए। दौरे ज़वाल की पैदावार है हम सारे के सारे लोग। कुरान नहीं समझते, अरबी नहीं जानते, हमें कुछ पता नहीं मतलब क्या, माना क्या, तफसीर क्या। मैं आज प्याम सुबह के इस प्रोग्राम के अंदर दरख्वास्त करना चाहता हूं तमाम नाज़रीन व सामीन से, सिर्फ एक मिसाल जरा समझ लीजिए। आप बैठे हुए, फर्ज करें कि एक बादशाह सलामत बैठा, मैं दुनिया की एक मिसाल दे रहा हूँ, हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ने मिसाल लिखी है। बाहर से एक बंदा आता है, वो आ जाए और आपके सामने खड़ा हो, जेब से पर्ची निकाले, किसी और जुबान की वो गुफ्तगू पढ़ ले, और बादशाह को ये भी पता हो कि ये जो कुछ मेरे सामने पढ़ रहा है इसको खुद नहीं पता इसका माना क्या है, इसको खुद नहीं पता इसका तर्जमा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसको खुद नहीं पता। सवाल ये कि अगर बादशाह को ये बात पता हो तो क्या बादशाह उसकी डिमांड और मुतालबे को कबूल करेगा? कभी भी नहीं करेगा। हत्ता कि अगर बादशाह को ये बात कंफर्म तौर पे पता चल जाए कि इसको खुद नहीं पता कि ये रटी रटाई जो इबारत पढ़ रहा है इसका माना क्या है, बादशाह इसको अपने साथ गद्दारी, बेवफाई, गुस्ताखी और अपनी बेअदबी और बेइकरामी समझेगा। तू मेरे सामने आकर के ये बोल रहा है, तुझे खुद पता ही नहीं है कि तू बोल क्या रहा है। तो आज मुसलमानों की यही सूरत हाल है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जुमले अदा कर रहे हैं लेकिन हमें उसका मतलब पता नहीं। तो बराए करम जो दुआएं कुरान करीम की हैं उसका तर्जमा समझिए, बराए करम उसका माना समझिए। जो मसनून दुआएं, उन मसनून दुआओं का मतलब और तर्जमा अगर समझिए। उर्दू में भी दुआ मांग रहे हैं या किसी मकामी जबान में, तो मुझे मालूम हो कि दुआ मांगने के आदाब क्या है, मैं किससे मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ और किससे मांग रहा हूँ। कदर, आहुजारी, खुफिया, चुपके चुपके, क्योंकि अल्लाह समी भी है, बसीर भी है, उसे सब मालूम है। लेकिन मुझ में तड़प है या नहीं है, मैं किससे मुखातिबत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अनीस साहब यहाँ तक फरमा दिया कि तुम रो, नहीं रोना बनता फताबाकू, रोने की शक्ल बना लो, हैत तो बनाओ, शक्ल सूरत तो बनाओ, वो बनावट और सनात तो इख्तियार कर लो जो एक बेगर की होती है, जो एक मोहताज, आजिजी और इनकसारी वाले की होती है। अगर इंसान, और ये बात भी मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं खाना काबा के सामने आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, यकीनन वो दुआ की कबूलियत के अहम तरीन मकामात हैं और मकामात मुस्तजाबा हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वो जो शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर तू कदर भी दानी, अगर तू कदर जाने, हर शब शबे कदर अस्त, हर रात शबे कदर है।
ارے انیق صاحب رات کے آخری پہر میں اللہ اکبر، مسلح پر تو میری حکومت چلتی ہے نا، اللہ اکبر، سجدے میں تو میری سلطنت ہے، اللہ اکبر، ہر ایک کا دائرہ میری ڈومین ہے نا، میرا دائرہ ہے، اور وہ میری ڈومین کیا ہے؟ گھر کے آنگن کے اندر مجھ کو کس نے روکا ہے؟ میں رات کے آخری پہر اٹھ کر کے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، سورہ مزمل آیت نمبر 6۔ بے شک راتوں کا جاگنا صبح میں گفتگو میں تاثیر پیدا کرواتا ہے، اور کیا انسان کی خواہشات نفسانیہ کو دبانے کا بہترین نسخہ اس آیت نمبر 6 سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، وہ کیا ہے؟ ناشیۃ اللیل، راتوں کا جاگنا، مستغفرین بالاسحار، من طلب العلا سحر اللیالی، بلندیاں جو چاہتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں۔ یہ جو راتوں کا جاگنا آخری پہر بوقت تہجد شب زندہ دار ہونے کی صفت ہے، یہ ہر غریب کو حاصل ہو سکتی ہے، ہر امیر کو حاصل، عورت و مرد کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ جو اللہ کا مانگنا ہے، یہ اللہ کو اتنا بھاتا ہے، اتنا بھاتا ہے، یہ راتوں کو اٹھ کر کے مانگنا۔ انیق صاحب ایک حدیث بتا دیتا ہوں، آپ پھر اگلا سوال کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ایک شوہر اور بیوی رات کے آخری پہر مکالمہ کرتے اور پھر ایک دوسرے کو پہلے سے کہتے مجھ کو اٹھانا تہجد کے لیے، وہ کہتی ہے مجھ کو اٹھانا، نیند نہیں اکھڑ رہی، پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، اللہ آسمان دنیا پر مسکراتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق آ جاتا ہے۔ اگر اگلے دن پھر وہ سویا رہتا ہے، نہیں اٹھتا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرے بندے نے آج میرے اندر کوئی نقص پا لیا ہے کہ آج میرے سامنے نہیں کھڑا ہوا؟ یعنی یہ ادا اللہ کو اتنی بھاتی ہے، کتنی پسند ہے اللہ کو، آج کیوں نہیں میرے سامنے یہ کھڑا ہو رہا؟ تو بس خلاصہ کلام یہ ہے، مسلح پر میری سلطنت و حکومت ہے، اس حکومت و سلطنت کا پاورفل، مضبوط اور مؤثر استعمال سیکھ لیجئے، اس در کا بھکاری بن جائیے، دیکھیے دنیا کے شہنشاہ و بادشاہ بن جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے براہ راست استاد اور ہمارے بھی استاد مفتی تقی عثمانی صاحب رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا اور شکر کے ذریعے اللہ سے تعلق مستقل برقرار رکھو، دعا اور شکر، دعا اور شکر، اللہ اکبر۔ اور اس جملے کی تشریح حضرت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر انسان کو یا تو نعمتیں کچھ حاصل ہیں یا کچھ نعمتیں چاہیے، جی یہی ہے نا، جی ہاں، ہر وقت ہر ٹائم آپ کو کچھ نعمتیں پہلے سے آلریڈی حاصل اور کچھ چاہیے، تو فرمایا اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا اور شکر، جو حاصل شدہ نعمتیں ان پہ شکر، اور پھر اللہ سے مانگتے رہو۔ تم کسی اور سے تو نہیں مانگ رہے نا، اپنے اللہ سے مانگ رہے ہو، اپنے پیارے محبوب خدا سے ہی مانگ رہے ہو، تو جب اس سے مانگ رہے ہو تو انسان کی زندگی میں ہے ہی یہ دو حالتیں، یا تو پہلے سے کچھ نعمتیں حاصل ہیں اور مزید بھی نعمتیں انسان کو چاہیے، بس دعا اور شکر کے ذریعے اللہ کے ساتھ ایک پاورفل کانٹیکٹ اور تعلق مضبوط بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی، لیکن ابھی 2-3 موضوعات مزید باقی ہیں، لیکن یہ خوف اور طمع کے ساتھ اس پر گفتگو آپ نے فرما دی۔ زمین پر فساد برپا نہ کرو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیا اس کے کیا سلسلے ہیں، کیا معنی ہے؟ اور ایک بات مفتی صاحب جو ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ یہ دنیا اندھیرے میں تھی، بڑی ظلمتوں میں سے تھی، رفتہ 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 اس میں اب یہ اس میں تابناکیاں پیدا ہو گئیں۔ کیا اللہ نے جب بندے کو اس زمین پہ اتارا تو مکمل روشنی کے ساتھ نہیں اتارا؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہاں جو کلمات استعمال فرمائے گئے کہ نیچرلی اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے اللہ نے صلاح رکھی ہے ہر انسان میں بھی، ہر مخلوق میں بھی، مخلوقات میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ پیدائش کے وقت اللہ رب العزت نے ہر انسان کو صلاح کی صفت سے نوازا ہے، اور اس کے اندر نیچرلی اور طبعاً اصلاح کا پہلو غالب ہے، جسے مثبت پہلو کہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جب نیچرلی اور طبعاً آپ کے اندر صلاح ہے تو اسی صلاح کو برقرار رکھو، اس میں فساد نہ ڈالو۔ وَلَا تُفْسِدُوا، اسی کو اللہ رب العزت دوسری آیتوں کے ساتھ بھی کس طرح جوڑتے ہیں؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ، کیا ہم نے 2 آنکھیں نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں عقل نہیں دیا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں دل نہیں عطا کیا تھا؟ کیا ہم نے تمہارے لیے مواقع عطا نہیں کیے تھے؟
یہ سب مواقع عطا کرنے کے باوجود بھی تم نے فساد کی طرف غلبہ کیا، فساد کی طرف تم چلے گئے، فساد کو تم نے ترجیح دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فساد برپا کرنے والوں میں سے ہو اور تم تجاوز کرنے والوں میں سے ہو۔ اللہ اس طرح کی تجاوز کرنے والوں کو، اس طرح کے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرما رہے، اس لیے آرڈر دیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ ہر انسان میں انیک صاحب طبیعتاً اسے انصاف اور اسے سچائی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو اغراض، مفادات اور اس کو خارجی چیزیں اس کو اس تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک دل کا ایک گوشہ اس کو ضرور پکار رہا ہوتا ہے کہ یہ تو چوری کر رہا ہے، یہ جو ڈاکہ مار رہا ہے، یہ جو بیک بیٹنگ کر رہا ہے، یہ جو تو غلط کر رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ زنا۔ یہی وجہ ہے نا، اب اگر آپ ذخیرہ قرآن میں غور کریں، اللہ سارے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ جب وہ چوری، ڈاکہ، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہوتا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، بدشگونی کر رہا ہوتا ہے، بدفعلی کر رہا ہوتا ہے، توہمات کر رہا ہوتا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، فسق و فجور کی طرف خلاصہ یہ کہ وہ جا رہا ہوتا ہے، اس کے دل کے ایک کونے میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، سوائے ایک گناہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں وہ ہے شرک کا گناہ، کیونکہ وہ کرتے وقت یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ اس سے بات کیا نتیجہ کیا نکلا کہ اصلاً طبعاً فطرتاً آدمی کی ذات میں اصلاح ہے، وہ اصلاح کو دبوچ دیتا ہے، وہ اصلاح کو مسل دیتا ہے، اسے مغلوب کر دیتا ہے اور فساد کے پہلو کو غالب کر دیتا ہے۔ اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یعنی وہ جو فساد کا پہلو غالب آ جاتا ہے، یعنی انسان شیطانی مکر کی چالوں میں پھنس جاتا ہے، وقتاً فوقتاً پیغمبر آتے رہے، انسان کو راہ راست پر لاتے رہے۔ آج شیطانی چالوں سے یعنی زمین پر اصلاح ہو چکی ہے، دوبارہ فساد پیدا کرنے کے لیے، ان شیطانی چالوں سے نمٹنے کے لیے کیا مفتی صاحب پہلے شیطانی چالوں کا ادراک اور سمجھ ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ اس شیطانی چالوں کو سمجھا جائے، اور یہی وجہ ہے میں اور قرآن کوئی نیکی کا کام بھی اسٹارٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں، آغاز کرتے ہیں تو پہلی دعا یہ مانگتے ہیں، یا اللہ شروع کر رہا ہوں کہیں شیطانی چالوں کا شکار نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، یا اللہ میں یہ قرآن کھول رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان، حالانکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھنے تو برکت ویسے ہی آنی ہے۔ عجیب بات یہ، ابراہیم و اسماعیل باپ اور بیٹا ایک اتنا عظیم کام کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ میں کعبہ بنا رہا ہوں، میں اور میرا بیٹا لگے ہوئے ہیں اس کی در و دیوار کی، اس کی تعمیر میں مصروف ہے، تقبل منا، اس میں ریاکاری نہ آ جائے، اس میں کوئی شیطانی وسوسہ نہ آ جائے، بس چھوٹا سا کام کیا ہے، حالانکہ کام تو بہت بڑا تھا، تاریخ میں اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تاریخ میں کام نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العزت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی یہ فرما رہے ہیں، یا اللہ قبولیت سے نواز دے، اس میں کوئی ریاکاری اور اس میں کوئی شیطانی وساوس کا شکار میں نہ ہو جاؤں۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اخطا فهو اجزم، کوئی کام بھی جب تم شروع کر رہے ہو اللہ کی پناہ میں نہیں آتے ہو، کوئی کام شروع کیا۔ اچھا، دعا کے ٹاپک سے ملتی ہوئی میں یہاں پہ ایک اور بات بھی ایڈ کروں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کے لیے، نماز میں خشوع اور خضوع برقرار رکھنے کے لیے بھی دعا کا حکم فرما رہے ہیں، حالانکہ جو نماز ہے وہ ہے یہ عبادت، لیکن اللہ رب العزت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری نماز وساوس کا شکار ہو جائے، میری نماز جو ہے وہ خیالات میں بٹ جائے، میری نماز میں خشوع اور خضوع نہ رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کرنے سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم احسن وقوفی، یا اللہ کھڑا تو ہو رہا ہوں، میرے اس کھڑے ہونے کو اچھا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ بھی فرمایا اور آپ بھی یہ انٹرو میں کہہ رہے تھے، ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں نا یا عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈر اور خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک،
چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے ہماری نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے، جس کی طرف مستر نے اشارہ بھی کیا، نماز پڑھتے ہوئے خیال آ رہا ہے فلاں جاب، فلاں بزنس، فلاں دکان کا حساب، شیطان مسلسل نماز کے دوران بھی حملہ کر رہا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دعا کر لو نماز شروع کرنے سے پہلے بھی، یا اللہ میرے کھڑے ہونے کو اچھا بنا دے اور شیطان کے وساوس، اس کے مکر اور اس کی چالوں سے مجھے بچا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ بنیادی گفتگو عطا فرما دی۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہر دور کے شیطان کی چالوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں، تو آج کے جو شیطان کی چالیں کیا ہیں جس کی وجہ سے زمین پہ فساد برپا ہو رہا ہے؟ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ ہدایت من جانب اللہ ہوگی؟ جہاں جہاں عقل کو معیار بنایا گیا وہاں پر فساد پیدا ہوتا چلا گیا۔ ارشاد۔ دیکھیں گزارش یہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس کا ایک اہم نقطہ یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کے پاس فطرت کی روشنی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کو ہدایت کا طالب بن کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فطرت کی روشنی اللہ کی طرف سے، مگر ہدایت کا طالب ہے یا ہدایت سے غافل ہے، یہ انسان کا اپنا کسب اور اختیار ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے اب زندگی گزار رہا ہے۔ تو فرمایا فساد مت اختیار کرنا، ہدایت کے طالب بن کر کے رہو، یہ مت کہ ہدایت سے غافل اور کوتاہی بن کے کا رویہ تم اختیار کرو۔ یہاں ایک نقطہ اور سمجھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا شیطان کی چالوں کا ادراک، انویسٹیگیشن، تشخیص و تحقیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باطل کو باطل کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ حق کو حق کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن سیاہ ستہ کے اندر یہ ایک عجیب دعا آ رہی ہے، اصل میں تو مجھے اور آپ کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم ارنی الحق حقا وَارْزُقْنِ اتَّبَاعَهُ وَأَرِنِ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنِ اجْتِنَابَهُ۔ اچھا یہ واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ ہے، جمع کے ساتھ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ اس دعا کا ترجمہ پہلے ناظرین کے لیے کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا، باطل کو باطل دکھا، حق کو حق دکھا، اور مجھے اس کی پیروی اور اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل مجھے دکھا، باطل انداز اور باطل شکل و صورت بھی اس کی مجھے دکھا، اور مجھے اس سے بچنے اور اجتناب و احتراز کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کی ضرورت کیا؟ اصل میں قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، امت کے لیے، ورنہ تو شارع علیہ السلام کا اشارہ وہ معیار ہدایت، شارع علیہ السلام کا قول اللہ کا قول، شارع علیہ السلام کا فعل دین میں حجت، دین میں دلیل، مستند اور آتھینٹک ذریعہ، اور اس کو دین کے اندر استدلال سمجھا جائے گا۔ حرف آخر ہے شارع علیہ السلام کا قول و فعل، لیکن یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ ہر دور کے شیطانی حربوں کو سمجھنا چاہیے، یہ مت دیکھو کہ ڈوری کا سرہ یہاں ہل رہا ہے، یہ دیکھو اس رسی کا آخری سرہ کس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تم یوز تو نہیں ہو رہے، استعمال تو نہیں ہو رہے، خوشنما نعروں کے پیچھے چلے جانا مسلمان کے شایان شان نہیں، اس کے پیچھے محرک و داعی کیا ہے وہ ذرا دیکھو، پھر شیطانی چالوں کو سمجھو گے تو پھر اسی راستے سے اس کا مقابلہ بھی کر سکو گے۔ اگر شیطانی چال سے نہیں، مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، بڑا خوشنما نعرہ ہے، عورت کو آزادی ملنی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کون سا ذرا سا بھی دماغ رکھنے والا ایسا بندہ ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ عورت کو آزادی نہیں ملنی چاہیے؟ بالکل ملنی چاہیے۔ تعلیم کی آزادی، بوقت ضرورت بقدر ضرورت جاب اور ملازمت کی آزادی، نوکری کی آزادی، اس کو کھانے پینے کی آزادی، بالکل صحیح ہے، یہ ایک اچھا خوشنما نعرہ ہے۔ لیکن کیا اس نعرے کے پیچھے بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا تصور کار فرما تو نہیں؟ اس کی آزادی سے کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ کیا وہ فحاشی اور عریانی کی طرف راستے ڈانڈے تو نہیں مل رہے؟ کیا اس آزادی کا تصور وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کی مخالفت تو نہیں ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کی مخالفت تو نہیں ہے؟ یا ایھا النبی قُل لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ کی اگینسٹ تو یہ نہیں جا رہا
تو قرآن و سنت تھرمامیٹر ہے. اس تھرمامیٹر کو سامنے رکھو, کسوٹی اور معیار کو سامنے رکھو. اب آزادی کی بات کرو گے, ہم اس تھرمامیٹر کے ذریعے چیک کریں گے. اگر تم بات کرو گے حقوق اور رائٹس کی, ہم اس تھرمامیٹر کے ذریعے سے چیک کریں گے. اگر تم بات کرو گے جغرافیائی سرحدوں کی, ہم اس تھرمامیٹر کے ذریعے چیک کریں گے. تم سیاست میں کوئی نعرہ لے کر کے آؤ گے, ہم اس تھرمامیٹر کے ذریعے چیک کریں گے. قرآن میرے تابع نہیں ہوگا, میں قرآن کے تابع ہوں گا. حالات کے تابع مسلمان نہیں ہوا کرتے, بلکہ مؤثر مسلمان وہ ہوتا ہے جو حالات کو اپنے تابع بناتا ہے. اور آخر میں ایک مثال, عادت ہماری یہ بن گئی ہے, اگر یہ ٹوپی میرے سر پر فٹ نہیں آ رہی نا, تو بجائے اس کے کہ میں ٹوپی کی تراش خراش کروں, بجائے اس کے کہ میں ٹوپی کو بڑا چھوٹا کروں, میں سر کی کاٹ پیٹ شروع کر دیتا ہوں. آج یہ طرز و انداز ہے. یہ والی آیتیں نہیں چاہیے, قرآن کا یہ حصہ نہیں چاہیے, یہ معیار نہیں چاہیے. یعنی قرآن کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوگی, جزاک اللہ, اپنی پوزیشن قرآن کے مطابق بنانی ہے. That is a point. یہی میں کہنا چاہتا ہوں. میں آپ کا بڑا ممنون مفتی صاحب, آپ تشریف لائے. مفتی شعیب صاحب بڑا شکر گزار. قاری صاحب بڑا ممنون, آپ تشریف لائے. خواتین حضرات, بڑی اہم یہ آیات سورہ اعراف کی 55-56 ہمارے معزز علماء نے ہمیں بالکل وضاحت سے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, معنی, مفاہیم, اور مفتی صاحب نے عہد سے بھی اسے جوڑ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور جزاک اللہ مفتی صاحب. آج کے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا. بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے, لیکن اہم نکات سب سامنے آ گئے الحمدللہ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بس وہ ایک آخری حصہ جو تھا, وہ اس پہ گفتگو پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ہم کروائیں گے آپ سے. خواتین حضرات, کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا گورنر کن صحابی کو مقرر کیا تھا؟ درست جواب حضرت عتب بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس نبی کی قوم پر تیز ہوا کا طوفان آیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر, یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر, یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 27009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031, اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں. آج کے ونر ہیں, آج ہے اریج سراج حیدرآباد. اریج سراج حیدرآباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں بہت سے افراد نے صحیح جواب بتایا. آپ کا نام قرآن دازی کے ذریعے نکلا. مفتی زبیر صاحب کے دست مبارک سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے چہرے سے دکھ کو مت ظاہر ہونے دو, کیونکہ اس سے دوست غمگین اور دشمن خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. کبھی بھی اپنے چہرے سے دکھ کو مت ظاہر ہونے دو, کیونکہ اس سے دوست غمگین اور دشمن خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر